آپ حفاظت چاہتے ہو تو سنو، یہ رب کا اعلان ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ ارے جب خدا تمہارے قریب ہے تو اے مسلمانوں تم خدا کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کروا دے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی مدد کرنے والا مل جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دیکھ بھال کرنے والا کہیں سے کوئی نظر آ جائے، اس لیے کہ جانتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم خطرات کا احساس کر رہے ہیں، آج ہمیں خطروں نے ڈرا کر کے رکھا ہے، اور آج اس پرخطر ماحول میں ہمیں ایک مددگار کی ضرورت پڑتی ہے، آج اس ماحول میں ہمیں ایک حفاظت کرنے والی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بھی ہو، جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جس منصب پر فائز ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے۔ ایک چھوٹا ہے وہ بھی چاہتا ہے اس کی حفاظت ہو، بڑا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، بڑوں سے بڑا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، یہاں تک کہ حفاظت کو تلاش کرتے کرتے، حفاظت کو اپنانے کے لیے، حفاظت اپنا محافظ تلاش کرنے کے لیے جب لوگوں نے کوشش کیا تو کوشش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ وہ کسی ضلع کا ڈی ایم بن گیا تاکہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ اپنے وقت کا ڈی ایم تو بن گیا لیکن وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ آگے چلیں گے، وہ سی ایم کی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر بھی وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ پی ایم کے منصب پر فائز ہوا، پھر بھی وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج سب کے ساتھ خطرہ ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ آج ہمارے گھروں، آج ہمارا گھر خطرے میں ہے، آج ہمارا مکان خطرے میں ہے، آج ہماری دکان خطرے میں ہے، ہماری جان خطرے میں ہے، ہمارا جسم خطرے میں ہے، ہمارے گھر والے خطرے میں ہے، اسلام سے جڑے ساری چیزیں خطرے میں ہے، ہم مسلمانوں سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں سارے کے سارے خطرے میں ہے، اور سب کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج مجھے بھی حفاظت کی ضرورت ہے، آج آپ کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کو حفاظت کی ضرورت ہے، آپ کی دکان کو حفاظت کی ضرورت ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یعنی مسلمانوں سے جتنی بھی چیز جڑی ہوئی نظر آتی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ خطرے میں ہے اور اس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا محافظ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ہو تو آؤ قرآن کا یعنی فرمانے والا تو کہہ رہا ہے، کہنے والا تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ولی ہیں، اور ولی کا معنی قریب بھی بیان کیا جاتا ہے، جو تو کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن قریب والا معنی لے کر کے چلے تو اس کا مفہوم یہی سامنے آتا ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری دنیاوی زندگی میں قریب ہیں، آخرت والی زندگی میں تمہارے قریب ہیں۔ او مسلمانوں، اگر آپ حفاظت چاہتے ہو تو سنو، یہ رب کا اعلان ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ ارے جب خدا تمہارے قریب ہے تو اے مسلمانوں تم خدا کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کروا دے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، ایک ضروری اعلان ہے۔ اب ہر چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے تو رب نے اعلان فرما دیا کہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ اگر اللہ ہمارے قریب ہے اور یقیناً قریب ہے تو جب اللہ ہمارے قریب ہے تو اگر ہم بھی اللہ کے قریب ہو گئے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما لے گا۔ اے مسلمانوں، کیوں اللہ سے دور بھاگے پھر رہے ہو؟ کیوں اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو؟ کیوں مدرسے اور مسجدوں سے دوری اختیار کیے ہو؟ کیوں علماء کرام سے دور بھاگنا چاہتے ہو؟ اگر تم اللہ کی حفاظت چاہتے ہو تو مسجد سے قریب ہو جاؤ، اگر اللہ کی حفاظت چاہتے ہو تو مدرسے کا قرب حاصل کرو، اگر تم اللہ کی حفاظت چاہتے ہو تو علماء کرام کے قریب ہو جانے کی کوشش کرو۔ اگر ان لوگوں کے قریب آپ ہو گئے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ ایک تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ دیکھیں میری باتوں کو بغور سماعت کریں، انشاءاللہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ایک تفسیر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اور فرمان تو اللہ رب العزت کا ہے لیکن یہ بولی جو ہے فرشتوں کی بولی ہے۔
فرشتوں کی بولی ہے، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی فرشتے یہ ہم سے، آپ سے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے قریب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پتا چلا کہ حضرت جبریل امین جہاں کہیں بھی ہے ہمارے قریب ہے، حضرت اسرافیل جہاں بھی ہے ہمارے قریب ہے، حضرت میکائیل جہاں بھی ہے ہمارے قریب ہے، حضرت اسرائیل جہاں بھی ہے وہ ہمارے قریب ہے۔ اگر کوئی مشرق میں رہنے والا فرشتہ ہے تو وہ وہاں ہے مگر ہمارے قریب ہے، مغرب میں رہنے والا فرشتہ ہے وہ وہی ہے پھر بھی ہمارے قریب ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا میں رہنے والا روح الامین جبریل امین وہ وہاں ہے پھر بھی ہمارے قریب ہے۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو عرش معلیٰ کے قرب میں ہے، عرش معلیٰ کے قرب میں ہے، وہ وہاں ہے لیکن پھر بھی ہمارے قریب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ فرشتے ایسے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قیام کا حکم فرما دیا، وہ شروع سے لے کر کے اخیر تک صبح قیامت تک قیام میں رہیں گے، وہ فرشتہ حالت قیام میں ہے پھر بھی ہمارے قریب ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جس کو رکوع کرنے کا حکم دے دیا گیا، وہ شروع سے جب سے حکم ہوا ہے اس وقت سے رکوع میں لگے ہوئے ہیں اور صبح قیامت تک رکوع میں نہیں رہیں گے۔ اب جہاں کہیں بھی ہے حالت رکوع میں ہے پھر بھی وہ ہمارے قریب ہے۔ کچھ فرشتے سجدے میں ہے سجدے میں ہمارے قریب ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قعدہ میں مشغول ہے قعدہ میں مگر ہمارے قریب ہے۔ ارے مشرق میں رہنے والا فرشتہ مشرق میں ہو پھر بھی ہمارے قریب ہے، مغرب میں رہنے والا فرشتہ مغرب میں ہو پھر بھی ہمارے قریب ہے، پہلے آسمان میں رہنے والا فرشتہ وہی ہے ہمارے قریب ہے، دوسرے آسمان کا فرشتہ دوسرے آسمان میں ہے پھر بھی ہمارے قریب ہے، تیسرے آسمان کا فرشتہ تیسرے آسمان میں ہے پھر بھی ہمارے قریب ہے۔ الغرض جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں جہاں جہاں بھی ہیں وہ وہاں ہیں پھر بھی ہمارے قریب ہے۔ تو اے مسلمانوں جب فرشتے ہمارے قریب ہیں تو پھر ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب فرشتے قریب ہیں تو فرشتے کی حمایت ہوگی اور جس کے ساتھ فرشتوں کی حمایت ہو جائے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے قریب ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں۔ چونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے اور قول بولی فرشتوں کی ہے، اس لیے دونوں تفسیر بالکل صحیح ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اور بھی علماء، شعراء، خطباء تشریف رکھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت نہ لوں، بس آپ سے آخری یہ پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر واقعی میں آپ اگر محتاج ہیں تو کسی دنیاوی انسان کا محتاج نہیں بلکہ آپ اللہ رب العزت کا محتاج بن کر کے رہیں۔ جو اللہ کا محتاج بن جاتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔